آپریشن تھیٹر کے اندر خاور اپنی زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا۔ کشور بیگم کی حالت تھوڑی تھوڑی دیر میں غیر ہونے لگتی تھی۔ ہوش میں آتی اور میرا بیٹا میری جان پکارتے پکارتے برسے بے بس اور بے ہوش ہونے لگتی تھی۔ خاور ان کی عمر بھر کی جمع پونجی تھا، ان کا سب سے قیمتی اثاثہ تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کی خوشیاں ماتم میں بدل سکتی ہیں۔ نانو کی حالت بھی کافی حد تک خراب ہو چکی تھی، مگر وہ حوصلہ کیے ہوئے تھیں، ہاتھ میں پکڑے تسبیح کے دانوں پر مسلسل درود پڑی جا رہی تھی۔ خالو اور منیر دائیں بائیں ٹہل رہے تھے۔ شبانہ بینچ پر بیٹھے ہاتھ میں پکڑی سورہ یاسین پڑھ رہی تھی، جبکہ مریم بالکل چپ چاپ بیٹھی فرش کو گھور رہی تھی۔ انہیں گاؤں کے لوگوں نے کال کر کے بتایا تھا اس وقت وہ سب پارٹی سے فارغ ہو کر کمرے میں آ چکے تھے۔ سب ایک ہی کمرے میں جمع تھے۔ مریم، نانو اور منیر منگنی کی تصویریں دیکھ رہے تھے۔ مریم نے تصویریں منیر سے لے کر مناہل کو اپنے نمبر سے واٹس ایپ کر دی تھی۔ مریم خوش تھی، بہت خوش۔ ایک انجانی سی جیت کا احساس اس کی رگ و پے میں دوڑ رہا تھا، مگر وہ جانتے بوجھتے صرف اپنی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے کئی زندگیوں سے کھیل رہی تھی۔ اسے بالکل اندازہ نہ تھا، وہ اندازہ کرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ بس اتنا جانتی تھی، خاور بچپن سے اس کا ہے، اب کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اس دوران خاور کی غیر موجودگی کا احساس خالو کو ہوا تھا۔ انہوں نے کمرے میں آنے کے بعد دوبارہ اس کے نمبر پر کال کی تھی جو مسلسل بند مل رہا تھا۔ خاور کہاں چلا گیا ہے باجی؟ کیا وہ اس رشتے سے خوش ہے نا؟ انہوں نے کشور بیگم سے پوچھا تھا۔ یہی ہوگا بھائی صاحب، خوش تو بہت ہے، بس اچانک سرپرائز ہو گیا ہے، نہ اس لیے اتنی جلدی سب کا سامنا نہیں کر رہا ہوگا، شرماتا بھی تو ہے میرا بچہ۔ آخر اس نے ایسا سوچا ہی کب تھا جو ہو گیا ہے، آ جائے گا تھوڑی دیر تک، جب اس کو یقین آ جائے گا تو انہوں نے کہا تھا۔ ہاں مگر رات کے 11 بجنے والے ہیں، اس کو ابھی تک آ جانا چاہیے تھا، انہوں نے کلائی پر بندی گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ آ جائے گا، بچہ تو ہے نہیں، یہیں کہیں ہوٹل میں ہوگا، کشور نے پھر سے جواب دیا تھا۔ خالو مطمئن تو نہ ہوئے تھے، مگر پھر بھی وہ اپنے کمرے میں سونے چلے گئے تھے۔ کشور کا اپنا بھی دل گھبرانے لگا تھا، مگر منگنی کی خوشی اور اب ہونے والے تبصرے کے دوران انہوں نے زیادہ توجہ نہ دی تھی۔ کافی دیر گپ شپ اور ہنسی مذاق جاری رہا تھا۔ چائے کا دور بھی چل رہا تھا۔ تھک ہار کر سب چینج وغیرہ کرنے لگے۔ مریم اپنا قیمتی سوٹ اتار کر نائٹ ڈریس پہن کر پھر سے نانو کے پاس آ بیٹھی تھی۔ کشور بیگم اور شبانہ نے بھی کپڑے بدل لیے تھے۔ شبانہ منیر کو اپنے کمرے میں جا کر سونے کا کہہ رہی تھی۔ اماں خاور آ جائے تو چلا جاؤں گا نا، اس نے اماں سے کہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا موبائل فون بجا تھا۔ السلام علیکم، کوئی انجان آواز تھی۔ جی وعلیکم السلام، کون؟ منیر نے پوچھا تھا۔ وہ جی ہم دی لائف فارسٹ ریسٹ ہاؤس ڈوگیاں سے قریب سے بات کر رہے ہیں، یہاں ہمیں ایک بندہ شدید زخمی حالت میں ملا ہے، اس کے موبائل میں آپ کا نمبر تھا، اس کی کنڈیشن کافی حد تک سیریس ہے، ہم اسے اسپتال لے جا رہے ہیں، آپ آ جائیں۔ کب؟ کیا؟ کون سے ہسپتال میں؟ اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ جی فی الحال تو DHQ ہسپتال مری لے جا رہے ہیں، آپ وہاں پہنچیں، اس بندے نے کہا تھا۔ اوکے وی آر کم، اس نے کہہ کر کال بند کر دی تھی۔ اس کی بوکھلائی ہوئی صورت دیکھ کر بھی سبھی اپنی اپنی جگہ پر ایک طرح رک چکے تھے۔ کون ہے، کس کی کال تھی؟ کشور بیگم نے پوچھا تھا۔ وہ کوئی بندہ تھا، کہہ رہا تھا، وہ آگے نہیں بول پا رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ بولو۔ کشور بیگم فوراً بیڈ سے نیچے اتر کھڑی ہوئی تھی۔ کہہ رہا تھا خاور بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اسپتال پہنچیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ کشور بیگم چکرا کر گر پڑی تھی۔ کیا؟ خاور کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے؟ نانو نے بھی دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ مریم فوراً خالہ کی طرف لپکی تھی۔ شبانہ نے پانی کے جگ سے پانی اڈیل کر ان کے منہ پر چھینٹے مارے تھے۔ جی ماما، آپ بابا کے ساتھ خالو کو لے کر آئیں، مری روڈ DHQ ہسپتال میں، میں ابھی نکلتا ہوں، وہ کہہ کر تیزی کمرے سے باہر نکل گیا۔ شبانہ اور نانو نے مل کر کشور کو سنبھالا۔ مریم نے دوڑ کر باپ کو جگایا۔ منیر کے اسپتال پہنچتے ہی پولیس نے ضروری کارروائی شروع کر دی تھی۔ ڈاکٹروں کا عملہ الرٹ ہو چکا تھا، مگر اس کی حالت ایسی تھی کہ مری کے اس اسپتال میں رکھ کر کوئی بھی خطرہ مول لیا جا سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے بتا دیا تھا کہ وہ اگر بہتر اور فوری علاج چاہتے ہیں تو ایمبولینس میں ڈال کر اسلام آباد کے کسی اچھے پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے جائیں۔ اس نے فوراً اسے ایمبولینس میں ڈالا، وہ اسلام آباد کے لیے نکل پڑا۔ اس نے کال پر سب کو بتا دیا تھا کہ اسلام آباد ہی پہنچیں۔ سب سیدھے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ خاور کو سر پر گہری چوٹ آئی تھی۔ ایمرجنسی میں آن ڈیوٹی سبھی ڈاکٹرز اس کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ حالت تشویشناک تھی۔ 2 سینئر ڈاکٹرز کو بھی کال کر کے بلایا گیا تھا۔ سب اکٹھے اسپتال میں بیٹھے اس کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے، کیونکہ اب دعاؤں کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ چارہ نہ بچا تھا۔ ڈاکٹر مسلسل بس ایک ہی بات کہہ رہے تھے، دعا کریں، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، مریض کی حالت بہت کرٹیکل ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے،
بس دعا کریں کہ ہم مریض کی جان بچا سکیں تاکہ وہ اپنے حواس میں واپس آ جائیں، ورنہ ایسی صورت میں یا تو مریض اپنا دماغی توازن کھو بیٹھتا ہے یا پھر ہوش میں ہی نہیں آتا۔ آپ کو پتہ ہے سرگودا والی کشور آنٹی کے بیٹے کی منگنی ہو گئی ہے؟ ردا گھر پہنچی تو ماں کچن میں تھی۔ اس نے پہنچتے ہی یہ سوال کیا، پتہ نہیں بیٹا، میری ان دنوں گاؤں میں کسی سے بات نہیں ہوئی۔ ہاں سنا تھا کہ ان کے بہن بہنوئی پاکستان آئے ہوئے ہیں، اب یہ نہیں پتا کہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے ہانڈی میں تیل ڈالتے ہوئے جواب دیا، کیا ضروری ہے جس سے بات طے ہوئی تھی اس سے منگنی بھی ہو سکتا ہے کسی اور سے ہوئی ہو، ہے نا؟ مطلب ضروری تو نہیں وہ لوگ پاکستان بیٹی کو منگنی کے لیے آئے ہوں۔ نہیں بیٹا، انہوں نے بچپن سے زبان دے رکھی ہے، اس خاندان میں زبان کی بہت اہمیت ہے، اور ویسے بھی اس لڑکی کے باپ نے لاکھوں روپے لگائے ہیں کشور کے لڑکے پر، اسی دن کے لیے لگائے ہوں گے کہ اس کی بیٹی اس کے ساتھ سکھی رہے گی اور انڈر کنٹرول بھی رہے گا ان کے۔ کیا مطلب پیسے لگائے ہیں؟ کیسے پیسے؟ اسے ماں کی باتیں دلچسپ لگیں، وہ کرسی گھسیٹ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ بھائی اس لڑکے کا باپ تو ہے نہیں، چچاؤں نے گھر سے نکال دیا تھا، یہاں ننہال میں رہتے ہیں اور سرپرستی اس کا امریکہ والا خالو کرتا ہے، اسی کی بیٹی کے ساتھ بچپن سے نسبت طے تھی اس کی، اب خیر سے جوان ہو گئے ہیں دونوں ماشاءاللہ، تو آئے ہوں گے رسم وغیرہ کرنے۔ ویسے تم کیوں پوچھ رہی ہو، خیریت ہے؟ وہ اکثر ماں سے گاؤں والوں کا حال احوال پوچھتی رہتی تھی اور ماں سے اسی طرح جواب دیتی رہتی تھی۔ دونوں کے درمیان گاؤں کے حوالے سے ایسی ہی دلچسپ گفتگو ہوتی تھی، مگر آج وہ ضرورت سے زیادہ دلچسپی لے رہی تھی، وہ بھی صرف خاور کے حوالے سے۔ جی ماما جی، بس خیریت ہی ہے، آپ کو پتہ ہے نا ہماری یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، میں نے ان کی بنگنی کی پکس دیکھی تھیں تو سوچا آپ کو پتہ ہوگا۔ اچھا، تمہارے پاس ہیں تصویریں؟ جی ماما جی ہیں۔ اچھا دکھاؤ کیسے ہیں سب؟ 3-4 سال سے گاؤں گئے ہی نہیں۔ وہ اس کے قریب ہی دوسری کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ رکیں دکھاتی ہوں۔ اس نے موبائل فون کی گیلری کھول کر خاور کی منگنی کی تصویریں ماں کو دکھائیں۔ بچی تو ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، اور یہ زین صاحب اور ان کی بیگم ہیں امریکہ والے۔ دیکھا تم نے، میں نے کہا تھا نا، انہوں نے تصویر دیکھتے ہی فوراً پہچان لیا۔ موبائل ردا کو پکڑاتی وہ اٹھ کر پھر چولہے کے پاس چلی گئی۔ چلو اچھا ہوا منگنی ہو گئی، کل ہی فون کر کے مبارکباد دیتی ہوں، پتہ کرتی ہوں شادی کب ہے۔ ردا ان کی کسی بات کا جواب دیے بغیر چپ چاپ اٹھ کر کچن سے نکل پڑی تھی۔ مطلب کہ خاور کی واقعی منگنی ہو گئی ہے، اور وہ واقعی وہ مناہل کو دھوکہ دے رہے تھے، وقت گزار رہے تھے۔ ہاں اگر وہ دھوکہ نہ دے رہے ہوتے تو زندگی کی اتنی بڑی حقیقت اس سے نہ چھپاتے۔ اس کو نہیں بتانی تھی تو نہ صحیح مگر مجھ سے تو کہہ دیتے، جیسے میں نے ان کو مناہل کے بارے میں سب بتایا تھا، وہ مجھے اس بارے میں بتا دیتے، مگر وہ کیوں بتاتے؟ مناہل صرف ان کے لیے وقت گزاری کا ذریعہ تھی، جبکہ ان کا اصل شکار اپنی امریکہ والی کزن تھی، جس کے باپ کے ٹکڑوں پر وہ برسوں سے پل رہے ہیں۔ انہوں نے مناہل کے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں کیسے اس کو بتاؤں گی، کیسے سمجھاؤں گی؟ وہ تو پہلے ہی اس آخری امید پر ٹکی ہے، ٹوٹ جائے گی، مگر مجھے بتانا تو پڑے گا۔ انہوں نے اس کے جذبے سے کھیل کر اچھا نہیں کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو ایسے، اللہ پوچھے گا ان کو۔ وہ نم آنکھوں سے لان میں ٹہلتی خود سے ہی سوال جواب کرنے لگی۔ مناہل کی فکر اس کو پریشان کیے ہوئے تھی، اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا اب آگے وہ کیا کرے۔ 5 گھنٹے ہو چکے تھے، ڈاکٹر مسلسل آپریشن تھیٹر میں تھے، خاور کی طبیعت مسلسل بگڑ رہی تھی۔ ڈاکٹرز جس حد تک ممکن تھا اپنی طرف سے کوشش کر رہے تھے، جبکہ آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھے ہر شخص کی سانس حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ کشور بیگم پوری طرح سے نڈال پڑی تھی، یوں جیسے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کوئی ان کے جسم سے روح کھینچتا چلا جا رہا ہے۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا، ایک ینگ ڈاکٹر باہر آئی تھی۔ سب اسے باہر نکلتا دیکھ کر اس کی طرف لپکے تھے۔ کشور بیگم ہلنے کی سکت نہ تھی، وہ وہیں بیٹھی ڈاکٹر کو تک رہی تھیں۔ آپ میں سے مناہل کون ہے؟ ڈاکٹر نے سوالیہ نظروں سے اس کو سب کو دیکھا تھا۔ مناہل؟ کون مناہل؟ شبانہ خالہ اور زین خالو دونوں نے ایک ساتھ پوچھا۔ یہ تو آپ کو پتہ ہوگا، مناہل کون ہے؟ کائنڈلی آپ مناہل کو یہاں بلا لیجئے، مریض بے ہوشی میں بہت بار ان کا نام پکار چکا ہے، لیڈی ڈاکٹر نے کہا۔ ڈاکٹر صاحبہ خاور ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ خالو نے پوچھا۔ کچھ نہیں کہہ سکتے، سینئر ڈاکٹر پوری کوشش کریں، آپ مناہل کو بلا لیجئے، ڈاکٹر کہہ کر آپریشن تھیٹر میں واپس چلی گئی۔ مریم سمیت سبھی بھاری قدم لیے واپس مڑے۔ مریم بینچ پر بیٹھ کر پھر سے فرش کو تکنے لگی۔ آپا مناہل کون ہے؟ شبانہ کشور کے سامنے کھڑی محو سوال تھی، وہ اس کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر کی کسی بات کی سمجھ ان کو نہ آئی یا وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر فی الحال ان کے چہرے پر مناہل کے حوالے سے کوئی تاثر نہ تھا۔ بتائیں نا آپا، مناہل کون ہے؟ آپ کا بیٹا ہے، آپ سب جانتی ہیں، سب جانتے ہوئے آپ نے اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیا، مطلب اتنا بڑا مذاق کر دیا آپ نے اس کے ساتھ۔
شبانہ دوبارہ بولی۔ میں نہیں جانتی، ان کے حلق سے رندھی ہوئی آواز نکلی۔ کشور کچھ نہیں جانتی، بلکہ ہم سب یہ نام پہلی بار سن رہے ہیں، مگر ایسا کچھ تھا تو کم از کم ہمیں بتانا چاہیے تھا، نانو نے کہا تھا۔ اس کو بتانا چاہیے تھا یا آپ کو اس کی مرضی جاننا چاہیے تھی؟ وہ بچہ زندگی اور موت سے لڑ رہا ہے، صرف آپ کے اس سرپرائز کے چکر میں۔ آپ کہتی ہیں اس کو بتانا چاہیے تھا، آپ نے موقع دیا تھا اس کو کچھ بتانے کا؟ اس کی بار خالو بولے تھے، ان کے لہجے میں ندامت، افسوس اور نہ جانے کیا تھا۔ میں نے کہا تھا آپ سے آپا، میں نے کہا تھا کہ پوچھے خاور سے، مگر آپ نے میری بات نہیں سنی۔ اب بھگتیں۔ اب پھر سے شبانہ بولی۔ خالو کی آواز بھر آئی تھی اور آنکھیں بھی، جبکہ کشور بیگم چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھی یا شاید سن ہو چکی تھی۔ خدارا، اب پتہ کریں مناہل کون ہے، کہاں ہے؟ منیر بیٹا، اس کا موبائل کہاں ہے؟ اس کو چیک کرو، نمبر ہوگا اس میں، پلیز جلدی، خالو نے منیر سے کہا۔ مریم اب تک سر جھکائے بیٹھی تھی۔ باپ کی کہی بات پر اس نے فوراً سر اوپر اٹھایا۔ اس کے اندر کا چور بری طرح سے گھبرا چکا تھا، کیونکہ جب اس کے ہاتھ خاور کا موبائل لگا تھا تو اس نے اپنے پاس مناہل کا نمبر نوٹ کرنے کے بعد خاور کے موبائل سے اس کا نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دیا تھا۔ نہ صرف اس نے مناہل کے نام پر سیو شدہ نمبر کے ڈیجٹس میں بھی رد و بدل کر دی تھی۔ اگر مناہل کال کر دے تو بھی خاور کا نمبر بڑی ملے، اور اگر خاور کال کرے تو مناہل کا نمبر ملے ہی نہ۔ نام کے نیچے نمبر یقیناً اتنی جلدی خاور نے چیک نہیں کرنا تھا، کم از کم اس وقت تک تو کبھی نہیں کہ جب تک وہ باقاعدہ طور پر اس کے ساتھ منسوب نہ ہو جاتی۔ منیر نے خاور کا موبائل آن کیا۔ اس میں چارجنگ نہیں تھی، اس نے اسے چارجنگ پر لگایا۔ وہ ساتھ ساتھ اس کا نمبر ڈھونڈنے لگا۔ کانٹیکٹ لسٹ میں نمبر ملتے ہی اس نے اپنے موبائل سے کال ملا دی، مگر آپ کے مطلوبہ نمبر سے رابطہ ممکن نہیں۔ کارڈ اسے بری طرح سے مایوس کر گیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ کوشش کر چکا تھا، مگر اس کا رابطہ نہیں ہو رہا تھا، نہ ہی کبھی ہونا تھا۔ مریم گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ اٹھ کر بے چینی سے چلنے لگتی تو کبھی بیٹھ جاتی، کیونکہ یہ سب تو اس کھیل کی بڑی پہلی کڑی کا نتیجہ تھا۔ اس نتیجے کے بارے میں اس نے نہیں سوچا تھا، وہ جذبات میں آ کر ایسے پتے پھینک آئی تھی، اس نے یہ کبھی سوچا نہ تھا۔ اس کھیل کا انجام اس قدر بھیانک بھی ہو سکتا ہے۔ وہ نانو کے ساتھ بازار تک آئی تھی، اپنی منگنی کے لیے ہلکی پھلکی جیولری اور کاسمیٹکس کا تھوڑا بہت سامان خریدنے۔ اس نے اس جیولری شاپ سے ہی کارڈ پرنٹنگ کی شاپ کا ایڈریس لیا تھا اور رکشے والے کو پتہ سمجھا کر نانو کے ساتھ اس شاپ پر آ پہنچی تھی۔ ارے بچے، یہاں کیوں رک گئی ہو؟ کیا خریدے گی یہاں سے؟ نانو نے تھوڑی پر انگلی رکھ کر حیرت سے استفسار کیا تھا۔ نانو، میری دوست کا ایک چھوٹا سا کام ہے، بس آپ یہاں بیٹھیں، میں ابھی کر کے آتی ہوں۔ وہ نانو کو دکان کے باہر ہی رکھی کرسی پر بٹھا کر اندر چلی گئی۔ اس نے پرنٹنگ ایڈیٹر کو ایک شادی کا کارڈ بنانے کا کہا تھا۔ ارے میڈم، ایک کارڈ تو ہم نہیں بناتے، کم سے کم 50 کارڈ بنانے پڑیں گے۔ پرنٹ ایڈیٹر کو اس کی بات سن کر تعجب ہوا تھا۔ مجھے صرف ایک ہی کارڈ چاہیے، کائنڈلی آپ بنا دیجئے۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ جہاں 50 بن سکتے ہیں وہاں صرف ایک کیوں نہیں؟ اس نے امریکن لہجے میں کہا۔ دکاندار کو اس کی خالص انگریزی کی کچھ سمجھ آئی، کچھ نہ آئی، مگر اس کی بات پر حیرت ضرور ہوئی تھی۔ مجھے صرف ایک کارڈ چاہیے، آپ مجھ سے 1000 کارڈ کے پیسے لے لیں، مگر مجھے ایک کارڈ بنا دیں۔ اس نے دوبارہ وہی بات کی۔ دکاندار کو سمجھ آ گئی تھی کہ کوئی امیر زادی ہے۔ اس کے چہرے سے حیرت یک دم غائب ہو گئی اور ایک ہنسی آئی۔ ٹھیک ہے، بنا دوں گا، آپ بتا دیجیے اوپر کیا لکھنا ہے۔ اس نے صفحہ اور پن کی طرف کھسکایا۔ مریم نے انگلش میں اپنی اور خاور کی شادی کا دعوت نامہ اور تاریخ درج کر دی۔ کب تک چاہیے؟ دکاندار نے پوچھا۔ جلد از جلد۔ ویسے آپ کب تک بنا سکتے ہیں؟ آپ شام کو آ کر لے جائیں، دکاندار بولا۔ شام کو نہیں لے جا سکتی، آپ ایسا کریں، یہ ایڈریس نوٹ کر لیں، اس پر بھیج دیجیے گا۔ مریم کے دماغ میں جیسے کوئی خیال آیا۔ کس کا پتہ ہے؟ آپ کا اپنا ہی ہے نا؟ دکاندار کے چہرے پر مکروہ سی ہنسی آئی تھی۔ آپ کو صرف پیسے سے مطلب ہونا چاہیے۔ مریم اس کے چہرے کے تاثرات سمجھ گئی تھی کہ بندہ لالچی ہے۔ اسے اپنا کام اور آسان لگا تھا۔ ٹھیک ہے جی، بھیج دوں گا۔ کس کے نام بھیجنا ہے؟ اس پیج پر سب نے لکھ دیا تھا، یہاں بھیج دیجیے گا۔ اس نے ایک پیج پر مناہل کا نام اور وہ پتہ لکھ دیا جو اس نے امریکن دوست سے نمبر ٹریس کروا کر نکلوایا تھا۔ اسے یقین تو نہ تھا کہ یہ پتہ مناہل کا ہی ہوگا، مگر وہ یہ پتہ بھی پھینک دینا چاہتی تھی۔ وہ کارڈ پرنٹ ایڈیٹر ایک مکروہ مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے پیج چھوڑ کر کے دراز میں ڈالنے لگا۔ وہ دن لگیں کہ آپ کا کام ہونے میں، آدھی پیمنٹ آپ ابھی کر دیجئے، آدھی کام ہو جانے کے بعد کر دیجئے گا، اور یہ میرا کارڈ ہے، آپ کال کر کے پتہ کر لیجئے گا کام ہوا ہے یا نہیں۔ اس نے کارڈ اس کی طرف بڑھایا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ مریم نے اس کے ہاتھ سے کارڈ لے کر والیٹ میں رکھا اور وہاں سے چند ڈالر نکال کر اس کی میز پر رکھ دیے۔ اس کے پاس پاکستانی کرنسی نہیں تھی اور نہ ہی اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ ڈالر پاکستان میں کیا قیمت ہے۔ پرنٹ ایڈیٹر نے اپنی میز پر اتنے ڈالر رکھے دیکھے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔
آپ کا کام ہو جائے گا میڈم جی، بے فکر ہو جائیں۔ وہ کبھی میز پر رکھے ڈالرز کو اور کبھی مریم کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ اوکے تھینک یو، وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ میڈم جی بیٹھیں نا، کوئی ٹھنڈا، کوئی چائے، کوئی کافی، کوئی بسکٹ۔ پرنٹ ایڈیٹر بھی اپنی کرسی سے کھڑا ہوا تھا۔ نہیں شکریہ، اس کی بات نہیں، اللہ حافظ، وہ کہہ کر دکان سے باہر نکل آئی۔ نانو کے ساتھ جب وہ گھر واپس پہنچی تو بہت خوش تھی۔ اگلے دن وہ لوگ مری کے لیے نکل پڑے تھے۔ مری پہنچ کر اس نے دکاندار کو کال کر کے پوچھا تھا کہ کام ہوا یا نہیں۔ اس نے کہا تھا کہ کل صبح کارڈ پوسٹ کر دے گا اور وہاں پہنچنے میں 2 سے 3 دن لگ جائیں گے۔ اسے اگلے دن پرنٹ ایڈیٹر نے اسے کال کر کے بتا دیا کہ اس کا کارڈ اس پتے پر بھیج دیا گیا ہے۔ ثبوت کے طور پر پکچر میسیج واٹس ایپ پر اس کو مل گیا تھا۔ جس شام اس کا نکاح تھا اس صبح کارڈ پوسٹ ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ کارڈ ابھی مناہل کو ملا ہوگا یا نہیں۔ دکان نے کہا تھا 2-3 دن لگیں گے۔ وہ پھر سے بے چین اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی اور اسپتال کے کوریڈور میں دائیں بائیں ٹہلنے لگی تھی۔ نہیں مل رہا مناہل کا نمبر، منیر کہہ رہا تھا۔ اس نے اسے دیکھا۔ یار کچھ بھی کرو، اس کے کسی دوست کو کال کر کے پتہ کرو، دوستوں کو پتہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی جانتا ہو اسے۔ بابا کہہ رہے تھے اس کی زندگی کا سوال ہے یار، اس کی زندگی مناہل میں اٹکی ہے، خدا را اس کسی طرح ڈھونڈ کر لاؤ اس لڑکی کو۔ اس نے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا تھا، وہ سرخ لال ہو رہے تھے، ان کی خوف سے لبریز آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ منیر کو کہنے کے بعد دیوار کا سہارا لے کر قریب رکھے بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ میرے پاس ہے مناہل کا نمبر، مگر میں کیسے دوں؟ میں اگر نمبر دیتی ہوں تو بہت سے راز کھل جائیں گے۔ نہیں میں کچھ بھی نہیں بولوں گی، اس نے سوچا۔ وہ پھر سے دوسرے بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ سامنے بیٹھی خالہ جانی سے نڈھال بیٹھی تھی، جیسے ان کے جسم میں آخری سانسیں چل رہی ہوں۔ وہ گزرتے لمحے بس خاور کے بارے میں سوچ رہی تھی، جیسے یہ ایک ہی سوچ ہو اس کے پاس، جیسے اس کی دوسری تمام سوچوں پر بند پڑ چکے ہوں۔ اسے یقین نہ تھا خاور اس کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ اگر وہ تصویریں سچ بھی تھی تو اس کا دل اس سچائی کو ماننے پر آمادہ نہ تھا۔ یہ دوسری رات تھی، اس کو نیند نہ آ رہی تھی۔ وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی مگر نیند جیسے اس سے روٹ چکی تھی۔ وہ اپنے باپ سے یہ سب چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ وہ آنسو بھی نہ بہنے دیتی کہ جب آنکھوں سے وہ نکلیں گے تو آنکھیں سب کہہ دیں گی اور بابا کو پتہ چل جائے گا۔ وہ اس حد تک آنسو پینے لگی تھی کہ اس کا دل پھٹنے لگا تھا۔ آنسو آنکھوں سے نہ بہیں تو دل پر گرتے ہیں، اور جو دل پر گرتے ہیں وہ تیزاب بن کر جلاتے ہیں۔ اس کا دل بھی جل رہا تھا، باوجود کوشش کے اس کی ظاہری حالت اس کے باطن کا پتہ دے رہی تھی۔ ریحان محمود ان کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ کبھی نہیں بتائے گی کہ بات کیا ہے۔ اس کی خاموشی اور لبوں پر پھیلی سی مسکراہٹ ریحان محبوب کو بہت تکلیف دے رہی تھی۔ انہوں نے 2-3 بار پوچھا تھا کہ کیا وجہ ہے، مگر وہ مسلسل خاموش تھی یا ہنس کر بات بدل دیتی تھی۔ وہ دن میں سب کے سامنے نارمل رہنے کی ہر ممکن کوشش کرتی اور رات کے دوسرے پہر ڈائری قلم ہاتھ میں لے کر لان میں نکل جاتی تھی اور اپنے دل کی باتیں اس میں رقم کرتی چلی جاتی تھی۔ وہ سب جو اب خاور سے نہ کہہ پا رہی تھی سب ڈائری میں لکھتی چلی جا رہی تھی۔ آج دن میں ردا آئی تھی۔ اس کی چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ یہ سب جو اس نے موبائل فون میں دیکھا سچ ہے، مگر پھر بھی دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ دل میں ایک موہوم سی امید تھی کہ ردا کوئی خوشخبری لے کر آئے گی۔ ردا آ کر کہے گی کہ نہیں مناہل یہ سب تصویریں جھوٹ ہیں، کسی نے مذاق کیا ہے تمہارے ساتھ، تمہارا خاور تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ مگر ردا نے آتے ہی کسی لگی لپٹی کے بغیر اس کو ہر بات بتا دی تھی۔ ردا جانتی تھی اس کو تکلیف ہوگی مگر وہ اسے مزید دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ وہ سب باتیں جو ردا کی امی نے اس کو بتائی تھی اس نے مناہل کو بتا دی۔ اس ایک اور حقیقت کا اس پر انکشاف ہوا تھا کہ خاور کیا ہے، کیوں تھا اور کس کا تھا۔ بات تکلیف دہ تھی مگر اس نے یہ حقیقت مان لی تھی کہ خاور نہ کبھی اس کا تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ خاور بھی اس کی ماں کی طرح پیسے کا بچہ نکلا تھا۔ اس کا سب بھی پیسہ تھا، پیسہ ہے اور پیسہ ہی رہے گا۔ جیسے اس کی ماں کے لیے پیسہ اہم ہے ویسے ہی دنیا کا ہر فرد پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ خاور بھی۔ آج اس کو خاور اور مریم کی شادی کا دعوت نامہ مل چکا تھا۔ ٹوٹ تو وہ چکی تھی مگر اس دعوت نامے نے ٹوٹی ہوئی دیوار کو ایک آخری دھکا دینے کا کام کیا تھا۔ وہ تسلیم کر چکی تھی کہ خاور اس کے ساتھ وقت گزار رہا تھا اور اب اسے چھوڑ کر اپنی پیسے والی امریکن نیشنلٹی ہولڈر کزن کے ساتھ شادی کر لے گا جو اسے پیسہ دے سکتی تھی۔ مگر یہ سب باتیں تسلیم کرتے ہوئے وہ کس قرب سے گزر رہی تھی اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تھا۔ ردا نے اسے سمجھایا تھا، بہت تسلیاں دی تھی، اس کی آنکھوں سے بارش کی طرح آنسو نکلتے رہے جنہیں ردا بار بار صاف کرتی رہی تھی۔ بہت رو لینے کے بعد وہ چپ ہو گئی تھی، لیکن اس کی یہ خاموشی ان آنسو سے زیادہ خطرناک تھی۔ ردا اسے سمجھا بجھا کر گھر واپس لے آئی تھی۔ وہ بچپن سے کبھی رونے لگتی، کبھی چپ چاپ بیٹھی خلاؤں کو گھورتی رہتی۔ ریحان محمود ایک ضروری میٹنگ کے سلسلے میں اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ گھر میں بس رامو کاکا تھے۔ رامو کاکا سے بھی اس کا حال چھپا ہوا نہ تھا۔
وہ رات بھر اسے باہر لان میں بیٹھا دیکھتے رہتے تھے۔ انہوں نے اس کی سسکیاں اور آہیں سنی تھیں۔ وہ بھی پریشان ہو چکے تھے۔ پہلے انہوں نے سوچا کہ وہ ریحان کو کال کر کے بلا لیں، مگر اتنی دور ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ردا کو ہی کال کر کے بلایا۔ صبح 6 بجے کے قریب وہ اس کے گھر پہنچی تھی، اب اس کو سہارا دیتی کمرے میں لے آئی تھی۔ مناہل کی حالت اس کا دل پھاڑ رہی تھی، وہ سمجھ نہ پا رہی تھی وہ کیا کرے۔ وہ باتھ روم سے فریش ہو کر نکلی اور اپنے بالوں کو باندھنے کے بعد دوپٹہ کرنے لگی۔ مونی، تم وہاں مت جاؤ پلیز، اس نے ایک بار پھر اسے سمجھانا چاہا۔ ردا، میرا جانا ضروری ہے، میں نہ گئی تو دل سکون نہیں پائے گا۔ اس نے اپنے پرس میں وہ انویٹیشن کارڈ، موبائل فون اور دوسری چیزیں رکھی۔ تم تو انکل سے کیا کہو گی؟ ردا نے کہا۔ کچھ بھی کہہ دوں گی، بس تم ان کو چھوڑو۔ تم بتاؤ، تم میرے ساتھ جاؤ گی یا میں اکیلی چلی جاؤں؟ مناہل نے روکھے لہجے میں پوچھا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں مونی، تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ اسے اس کا لہجہ چبھا تھا۔ مناہل نے اس کی طرف دیکھا، پھر ایک گہری سانس لی۔ اوکے چلو پھر، وہ کہہ کر دروازے کی طرف چل پڑی۔ مگر تم بابا سے کیا کہو گی؟ وہ پریشان ہوں گے۔ کہہ دوں گی، چلو تم۔ وہ باہر نکل گئی۔ ردا بھی اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لی۔ میں ڈرائیو کروں گی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو ردا نے اس کا ہاتھ سے چابی لے لی۔ تم بیٹھو چل کر، میں ڈرائیو کرتی ہوں۔ اس نے اسے دوسری طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مناہل چپ چاپ چل کر دوسری سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ سرگودا، مناہل نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، نہ تم نے انکل کو بتایا ہے نہ میں نے ماما کو۔ ہم ایسے کیسے سرگودا جا سکتے ہیں؟ ویسے بھی ماما کو اس کی شادی کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ سب کچھ عجیب سا لگ رہا ہے، ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اگر وہاں کوئی شادی ہوتی تو ماما کو پتہ ہوتا، ردا نے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے کہا۔ ردا، تم اب یہ کہنا چاہتی ہو ان تصویروں کے بعد یہ کارڈ جھوٹ ہے؟ مجھے تمہاری ماما سے کوئی تصدیق نہیں چاہیے، انہیں شادی کا پتہ ہے یا نہیں۔ میں انوائٹڈ ہوں، میں جاؤں گی۔ تمہیں میرے ساتھ جانا ہے تو جاؤ، ورنہ یہیں اتر جاؤ، میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ مناہل نے اسی طرح گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ مونی، تم سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ ہمیں کم از کم ماما کو بتا دینا چاہیے یار، اور تمہیں بھی اپنے بابا کو اطلاع دینی چاہیے، وہ سب پریشان ہوں گے، ضد مت کرو پلیز۔ وہ اسے سمجھانے لگی۔ میں ضد نہیں کر رہی، میرے پاس اب بتانے کو کچھ نہیں بچا۔ تم چاہتی ہو تو اپنی ماما کو بتا دو، کارڈ پر کل کی ڈیٹ مینشن ہے، میں وہاں پہنچنا چاہتی ہوں۔ یار لیکن تم وہاں پہنچ کر کرو گی کیا؟ خدا کے لیے مت تکلیف دو خود کو۔ میں آنکھوں سے دیکھوں گی تو مجھے یقین آئے گا، میرا دل آمادہ نہیں ہے۔ میں اس کو اپنے ان ہاتھوں سے تیار کروں گی تو دل آمادہ ہوگا۔ اس نے اپنی خالی ہتھیلیاں دیکھی۔ ردا نے اس کی طرف دیکھا۔ اس لمحے وہ اسے بالکل بے بس نظر آ رہی تھی، ہاری ہوئی، کمزور، بے بس سی۔ چند سال پہلے والی ڈری ڈری سی مناہل تب بھی وہ خالی ہاتھ تھی، اور آج بھی وہ اسی طرح کے سامنے خالی ہاتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ رشتے اور تعلق کیسے انسان کو آزماتے ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان خالی رہ جاتا ہے۔ کاش یہ رشتے نہ بنے ہوتے، کاش مناہل یہ تعلق نہ بنایا ہوتا۔ محبت کی تلاش میں ایک بار پھر وہ محبت کی آنکھوں دھوکہ کھا گئی۔ ایک بار خون کے رشتے اور دوسری بار دل کے تعلق نے اس کو خالی کر دیا۔ ہار گئی وہ، ایک بار پھر خالی ہاتھ رہ گئی۔ راؤنڈ اسکرین کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ مناہل کے موبائل فون پر بیل ہونے لگی، مگر وہ چپ چاپ باہر دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی سماعتوں میں کوئی آواز اتر رہی ہو۔ مونی چیک کرو کس کی کال ہے؟ ردا نے اس کو بازو سے ہلایا۔ ہاں اچھا۔ اس نے پرس سے موبائل نکالا، ان نون نمبر تھا۔ اس نے کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو، دوسری جانب سے غمگین نسوانی آواز بھری۔ جی کون؟ مناہل کی اپنی آواز بھی رندی ہوئی تھی۔ مریم اسپیکنگ۔ وہ آواز دوبارہ آئی، اور اب کی بار آواز پہلے سے زیادہ بھاری تھی، جیسے کوئی رو رہا ہو یا اپنی ہچکیاں ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ نام سنتے ہی مناہل کی آنکھوں میں حیرت اتری تھی۔ وہ اس وقت اسپتال کے باہر پارکنگ میں کھڑا تھا۔ ماہانہ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے اسے چند ضروری ادویات لکھی تھی۔ وہ پیکٹ میں ہاتھ ڈالے دوائیاں چیک کر رہا تھا۔ صاحب، گاڑی کے شیشے پر دستک ہوئی۔ اس نے نظریں دوائیوں پر ہی مرکوز کیے ناک سے کی آواز نکالی۔ وہ جانتا تھا کوئی فقیر یقیناً اپنی غربت کا رونا روئے گی، یہ روز کا معمول تھا۔ دن میں کئی فقیر اس کی گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹایا کرتے تھے۔ وہ بغیر کسی حیل و حجت کے پرس سے چند نوٹ نکال کر ان کو تھما دیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے دوائیاں چھوڑ کر جیب سے اپنا والیٹ نکالا۔ اس نے فقیرنی کو پیسے تھمانے کے لیے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ اس لمحے اس کی نظریں اس فقیرنی کے چہرے پر جیسے ساکت ہو گئیں۔ وہ گندے غلیظ کپڑوں میں ملبوس تھی، اس کے گدے سفید بال کندھوں سے نیچے بکھرے ہوئے تھے، ایک ایک لٹ دھول مٹی اور میل کچیل سے چپڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر بے تحاشا جھریاں تھیں، ہونٹ سیاہی مائل کالے تھے،
جنہیں سستے سگریٹوں کے گہرے کشوں نے مزید بدنما کر رکھا تھا۔ اس کے منہ سے گندی بو آ رہی تھی، یقیناً اس کے وجود سے بھی بدبو کے فوار پھوٹ رہے تھے کہ قریب کھڑے کسی بھی شخص کے لیے سانس لینا دشوار ہو۔ اس کے ہاتھ میں مٹی کا ایک ٹوٹا ہوا کشکول تھا جس میں چند سکے اور 2-3 پرانے نوٹ پڑے تھے۔ ریحان ایک ہی لمحے میں سر تا پیر اس کا مشاہدہ کر چکا تھا، اور وہ بھی تھی، صاحب کو دوبارہ صاحب کہنا بھول گئی تھی۔ اس کی خالی آنکھیں وہم جم چکی تھیں جن میں لہت ہی نمی کی موٹی تہہ بھری ہوئی تھی۔ زری ریحان کے الگ سے ایک سرگوشی برآمد ہوئی۔ وہ فقینی کے بھید میں لپٹی اس غلیظ عورت کے چہرے کے پیچھے، بہت پیچھے، ماضی کی دل فریب رتوں میں گزرے ہوئے چند سالوں پہلے اس حسین اور پرکشش عورت کو پہچاننے میں کبھی غلطی نہیں کر سکتا تھا، جو کبھی اس کی شریک حیات رہی تھی، جو اس کے بچوں کی ماں تھی، جس کو کبھی اس نے ٹوٹ کر چاہا تھا، جس سے اس نے اپنی زندگی کے ان چند سالوں میں اس کی گئی محبت سے کئی گنا زیادہ نفرت کی تھی۔ آج وہ اس کے سامنے اس روپ میں کھڑی تھی۔ وہ سوچ نہیں سکتا تھا، مگر وہ یہ کبھی بھی تصور نہیں کرتا تھا کہ اس کو دھوکہ دینے اور اس کے بچوں کی ماں کی ممتا سے محروم کرنے کے بعد وہ کبھی پرسکون زندگی بسر کر سکے۔ زری کو اس حال میں دیکھ لینے کے بعد محض یہ سوچ کر ریحان کی روح کانپ گئی تھی کہ ماورا کس حال میں ہوگی، کہاں ہوگی، کیسی ہوگی۔ زری نے بھی کئی سالوں بعد ریحان محمود کو اپنے روبرو پایا تو فوراً پہچان لیا۔ ہاں، یہ وہی چہرہ تھا جس کی وہ مجرم تھی۔ وہ پہلے جیسا نہیں رہا تھا، اس نے داڑھی رکھ لی تھی، جسم بھی بہت بھرا ہوا تھا۔ داڑھی اس کی پروجاہ شخصیت کو مزید مہذب اور پروکار ظاہر کر رہی تھی۔ داڑھی کے سفید موتیوں جیسے صاف ستھرے بالوں میں زری کو اپنا وہ حسین ماضی نظر آیا جو اس نے اس شخص کے ساتھ گزارا تھا۔ ایک پل کے بعد دوسرے پل میں وہ ہوش میں آ گئی، اور تیسرا پل اس نے وہاں سے اوجھل ہونے میں صرف کیا۔ دروازے سے ہاتھ ہٹاتے ہی وہ پیچھے کی طرف بھاگی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا کشکول زمین پر گرا، جس میں سے سکے اور نوٹ بکھر گئے۔ ریحان نے فوراً گاڑی کا دروازہ کھولا، پاؤں نیچے رکھا، وہ کشکول اس کے پاؤں سے ٹکرایا۔ اس نے پہلے کشکول کو دیکھا، پھر بکھرے ہوئے سکوں کو، پھر ارد گرد دیکھا، مگر اس کو دوبارہ کہیں نظر نہ آ رہی تھی۔ وہ قطار در قطار کھڑی گاڑیوں میں سے بھاگتی ہوئے اسپتال کے عقبی حصے کی جانب دوڑ پڑی۔ اس میں اسپتال کے پیچھے بنی کچی بستی کے اندر قریب کی ایک جھونپڑی میں گھس کر لمبے لمبے سانس لیے۔ کچھ سانس بحال ہوئی تو وہ جھونپڑی کا پٹ ہٹا کر باہر جھانکنے لگی۔ شاید اسے وہ چہرہ دوبارہ نظر آ جاتا، مگر اب وہ دور دور تک اسے کہیں نظر نہ آیا۔ وہ مریل قدموں سے چلتی اندر بچھی ایک پرانی چٹائی پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں اپنی گود میں رکھنے والی ہاتھوں پر تھی، مگر وہ اس وقت یادوں کے دھندلکوں میں ڈوب چکی تھی۔ شیخ زریاب ایک بہت بڑا اسمگلر تھا۔ وہ یہ بات جانتی تھی، مگر وہ کسی نوعیت کی اسمگلنگ کرتا تھا، اس بات کا اندازہ نہیں تھا اس کو۔ زری اپنا شوہر، بچے، گھر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک دل پسند زندگی گزارنے شیخ زریاب کے سنگ چل پڑی تھی۔ بنا عدت کی مدت پوری کیے وہ بغیر کسی نکاح کے اس نے زریاب کے ساتھ رہنا شروع کر دیا تھا۔ شروع کے چند دن اسے زریاب کی شکل و صورت اور شخصیت سے گھن آتی تھی، مگر رفتہ رفتہ اس کا دل اس کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ زریاب اسے ہر طرح سے اپنے اعتماد میں لے چکا تھا، جبکہ ماورا کو ہینڈل کرنے میں اسے قطعی وقت پیش آئی تھی۔ زری نے زریاب کے کہنے پر اسمگلنگ کی 1-2 کھیپس اپنی نگرانی میں پاس کروائی تھیں۔ پہلی کھیپ بالکل عام نوعیت کی تھی، جس میں کاسمیٹک کے سامان کے علاوہ کوئی خاص شے نہ تھی۔ دوسری کھیپ میں زری کو کچھ شبہ ہوا تھا، کیونکہ جس گاڑی میں وہ بیٹھی ہوئی تھی وہ سیدھی بارڈر پار کر گئی تھی۔ بظاہر وہ ایک کارولا کار تھی، مگر وہاں سے واپسی پر وہ ایک چھوٹے ٹرک میں فرنٹ پر ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر آئی تھی۔ ٹرک کا نچلا حصہ افیم اور پاؤڈر سے بھرا ہوا تھا، جبکہ اوپر کے حصے میں شراب کے کچھ کارٹن تھے۔ یہ کھیپ زری نے بظاہر بہت آرام سے پار کر لی تھی، مگر اندر ہی اندر وہ بہت ڈر محسوس کر رہی تھی۔ وہ ڈر بھی چند دن کا تھا۔ وہ اپنے آپ کو کسی بھی طرح کمزور ظاہر کر کے زریاب کے سامنے یہ نہیں دکھانا چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ دونوں کھیپس ایک ہفتے کے اندر اندر پاس ہوئی تھیں۔ زریاب اس سے بے حد خوش تھا، اتنا زیادہ کہ زری کو اپنی خوش قسمتی پر رشک ہونے لگا تھا۔ اس نے اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک پارٹی ارینج کی تھی، جس میں اکثریت اسمگلرز کی تھی۔ زری نے غور کیا تھا اس دعوت میں شرکت کرنے والی ہر عورت ہی خوبصورت تھی، کسی میں بھی بناوٹی حسن نہیں تھا۔ سب کو رب نے حسن جیسی دولت سے مالا مال کر رکھا تھا۔ وہ سب عورتیں بے باکی سے ہر طرح کی گفتگو میں نہ صرف پیش تھیں، بلکہ منشیات کا بھی اچھی طرح سے استعمال جانتی تھی۔ وہ یہ شام ان سب کے بیچ گزار کر خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ اسی شام زریاب نے اس کو ایک اور کھیپ لے جانے کی آفر کر دی تھی۔ اس نے انتہائی گرمجوشی سے قبول کر لیا تھا۔ کھیپ کا نام ہائی ریسیو تھا۔
کھیپ کی روانگی جمعہ کے روز کی تھی۔ اس نے زریاب سے ہائے ریسیو کا مطلب اور کھیپ کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا تھا۔ اس کے خیال میں جب وہ شراب اور افیم جیسی کھیپ لے جا سکتی ہے تو اس سے زیادہ ہائے ریسیو اور کیا ہو سکتا ہے۔